پہلے دن کی مثال دیتا ہوں. بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے, کتاب انگلش کی پڑھتا ہے, وہ گھر آئے, ماں سے کہے APPLE ایپل, CAT کیٹ, DOG ڈوگ, ELEPHANT ایلیفینٹ. ماں کہے گی بیٹا یہ کیا؟ APPLE ایپل, تو نے ایپل کہہ دیا, مجھے بتا اس کا معنی کیا ہے. جب تک بچہ ماں اور باپ کو یہ نہ کہہ دے APPLE ایپل, ایپل میں نا سیب, CAT کیٹ, کیٹ میں نے بلی, DOG ڈوگ, ڈوگ میں نے کتا, ایلیفینٹ, ایلیفینٹ میں نے ہاتھی, جب تک وہ ترجمہ نہ بتائے, جب تک وہ معنی مفہوم نہ بتائے, ماں اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, باپ اس اسکول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم اس استاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بچے کو الفاظ رٹانے کے لیے نہیں بھیجا, اس کو معنی مفہوم آئیں گے تو اس کی کتاب مکمل ہوگی. دکھ کی, افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے نے بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا, ترجمہ اس کو بسم اللہ کا بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں قرآن مکمل ہو گیا, اور میری انگریزی کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل نہ ہو, فارسی کی کتاب ترجمے کے بغیر مکمل نہ ہو, میرا قرآن ترجمے کے بغیر کیسے مکمل ہو گیا؟ اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امہ. کلام اللہ کے اندر, کتاب اللہ کے اندر, قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو خیر امہ قرار دیا. کنتم خیر امہ. خیر امہ کا جو معنی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں. کیوں؟ کہ ہم بہترین نبی کی امت, یعنی جو آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, ہم ان کی امت ہیں. اس حوالے سے کنتم خیر امہ, ہم بہترین امت ہیں. یہ معنی خیر امہ کا یہ مفہوم نامکمل, ناقص, ادھورا. خیر امہ کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کنتم خیر امہ. اے امت محمد, پوری دنیا پہ نظر دوڑا, مشرق کو دیکھو, مغرب کو دیکھو, جنوب کو دیکھو, شمال کو دیکھو, اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں, جتنے بھی ادیان موجود ہیں, جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں, جتنے بھی کلچرز موجود ہیں, جتنی بھی سوسائٹیز موجود ہیں, پوری دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کر, پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر, پوری دنیا کے ادیان کا مطالعہ کر, کنتم خیر امہ. پوری دنیا کے ادیان میں سے بہترین دین, پوری دنیا کے مذاہب میں سے بہترین مذہب, پوری دنیا کے کلچر میں سے بہترین کلچر, پوری دنیا کی تہذیبوں میں سے بہترین تہذیب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تیرے پاس ہے. کنتم خیر امہ. پوری دنیا کے اندر جو عقائد پھیلے ہوئے ہیں
پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سے بہترین عقیدہ اگر کسی امت کے پاس ہے تو کنتم خیر امہ، وہ تیرے پاس۔ پوری دنیا کے جو نظریات لوگوں کے اندر موجود ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے نظریات کو پڑھ، کنتم خیر امہ، ساری دنیا کے نظریات میں سے بہترین نظریہ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس امت کے پاس کنتم، یہ معنی ہے اس کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے کسی مذہب اور دین کے پاس وہ چیز ہے ہی کنتم خیر۔ میں ایک دو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو مغرب کے لوگ ہیں جنہیں ہم یورپین کہتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں، یورپ کے لوگ کہتے ہیں، مغرب کی تہذیب، لوگ بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ اس انسان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کیا عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے ایجوکیشن سینٹرز میں، ان کے کالجز میں اس انسان کے بارے میں کیا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، کیا تصور ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیچڑ میں کیڑا پیدا ہو، ارتقاء، صاحب عقل و فہم بیٹھے، کیچڑ میں کیا پیدا ہوا؟ کیڑا، اس کیڑے کی گروتھ ہوئی، پھر وہ چوہے کی شکل میں آیا، پھر چوہے کی گروتھ ہوئی، بڑھتے بڑھتے وہ چوہا بندر کی شکل میں آیا، پھر بندر کی دم گھسی تو انسان بنا۔ یہ عقیدہ ہو، کیچڑ میں کیڑا، کیڑے سے چوہا، چوہے سے بندر، بندر سے انسان۔ اور ان کے مقابلے میں مسلمان اس انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں۔ والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ وہ کہتے ہیں کیچڑ میں کیڑا پیدا ہوا، کیڑے کی گروتھ ہوئی چوہا بنا، چوہے کی گروتھ ہوئی بندر بنا، بندر کی دم گھسی انسان بنا۔ نہیں، یا امت مسلمہ کنتم خیر امہ، ہم یہ تصور لوگوں کو دیتے ہیں کہ کیچڑ میں کیڑا نہیں، کیڑے سے چوہا نہیں، چوہے سے بندر نہیں، بندر سے انسان نہیں، خلقتہ بیدی، یہ انسان تو اللہ کے اپنے ہاتھ کا شاہکار ہے۔ کمال کا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے پتہ کیا کہا؟ پتہ کیا کہا؟ اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن، میں نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ احسن تقویم کا پتہ کیا معنی ہے؟ بہترین ڈھانچہ۔ کیا مطلب؟ احسن تقویم کا معنی یہ ہے اللہ کا چیلنج، اللہ احسن تقویم کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یہ جو پورے کا پورا وجود یہ میں نے اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات کے ذہن دماغ اکٹھے ہو جائیں، جو ڈیزائن انسان کو میں نے دیا ہے اس سے حسین کو ڈیزائن بنا ہی نہیں سکتا۔ جو ڈیزائن میں نے دیا ہے کوئی ایسا ڈیزائن بنا نہیں سکتا۔ چلے کچھ کوشش کرتے ہیں، آپ میں ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں گے، جو اللہ نے ڈیزائن دیے ہے نا، سر ہے، بال ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس میں ذرا چینج کر کے دیکھتے ہیں، آنکھیں 2 ہیں 3 کر کے دیکھیں، چلے 2 کی جگہ 1 کر لیں، یہ ناک ہے تھوڑا سا اوپر لے جائیں، دائیں بائیں کر لیں، کان ہیں دونوں ایک سائڈ پہ کر دیں یا ایک اڑا دیں یا ان کی جگہ کو چینج کر دیں، بازو 2 ہیں 3 کریں، ایک آگے لگا دیں ایک پیچھے لگا دیں، یا دونوں بازو ایک سائڈ پہ کر دیں، پیٹ آگے پیچھے کر کے
ٹانگیں ہیں ذرا ان کے اندر تھوڑا سا چینج کریں، تبدیلی کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ خوبصورت نہیں بلکہ آپ ہنسی کا ایک نمونہ بن جائیں گے۔ کنتم خیر امہ، ساری دنیا کے عقائد میں سے بہترین عقیدہ، پوری دنیا کے نظریات میں سے بہترین نظریہ، کنتم خیر امہ، اے امت تیرے پاس، کسی کے پاس ہے، اللہ کی قسم کسی کے پاس۔ یہ معنی ہے، ہمیں قدر نہیں، خیر امہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے، یہ تو چلو انسان کے بارے میں ہوا، الحمدللہ بہترین عقیدہ قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ دنیا کیسے معرض وجود میں آئی، پہاڑ کیسے معرض وجود میں آئے، سمندر، یہ ریگستان، یہ صحرا، اور یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ زمین، یہ کیسے معرض وجود میں آئے؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ دھماکہ ہو، اس دھماکے کا نتیجہ یہ دنیا جو ہے وجود میں آئی۔ عجیب عقیدہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، الذی وہ ذات، خلق جس نے سب کو پیدا کیا، فسوی، سوا کا معنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ صاحبی عقل و فہم بیٹھے ہیں، آپ تو بڑے بڑے مشائخ کو سننے والے لوگ ہیں۔ میں تو ایک طالب علم سادہ مرادہ صاحب کا بھائی ساتھی ہوں۔ میرا گمان ہے کہ ہر جمعہ کی نماز میں آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنتے ہی ہوں گے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں خالق نہیں ہوں، میں صرف خالق نہیں ہوں کہ الذی خلق فسوی، میں مسوی بھی ہوں۔ فسوی، مسوی کا معنی، اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فسوی، ہر ایک کا تسویہ بھی کیا ہے۔ تسویہ کا معنی کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، بہترین عقیدہ۔ وہ کہتے دھماکے کے بعد اس دنیا کا وجود، ہم کہتے ہیں فسوی۔ کیا معنی ہے سوا کا؟ میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ پہاڑوں کو لے لیں، پہاڑ، الذی خلق، اللہ کہتے ہیں میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، فسوی، پھر میں نے ان پہاڑوں کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کیا ہے؟ فسوی، پہاڑوں کو زمین کے جس حصے میں ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنی بلندی پہ ہونا چاہیے تھا اتنی بلندی پہ رکھا، جن پہاڑوں کے اوپر جنگلات ہونے چاہیے تھے ان پہاڑوں پہ جنگلات رکھے، جن پہاڑوں کے اوپر برف برسنا چاہیے تھی وہاں برف کو برسایا، جن پہاڑوں کو خشک ہونا چاہیے تھا ان کو خشک رکھا۔ الذی خلق فسوی، الذی خلق، میں نے سمندر کو پیدا کیا، محض پیدا نہیں کیا، فسوی، سمندر کا میں نے تسویہ بھی کر دیا۔ تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ سمندر کو زمین کے جس حصے پہ ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنے پھیلاؤ میں ہونا چاہیے تھا اتنے پھیلاؤ کے اندر رکھا، جتنی گہرائی میں ہونا چاہیے تھا اتنی گہرائی کے اندر رکھا، جن جن مخلوقات کو سمندر میں ہونا چاہیے تھا سمندر میں انہی مخلوقات کو پیدا کیا۔ الذی خلق، میں نے صحرا کو پیدا کیا، محض پیدا نہ کیا، فسوی، صحرا کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کا معنی یہ ہے صحرا کو زمین کے جس حصے میں ہونا چاہیے تھا اسی حصے میں رکھا، جتنے پھیلاؤ میں ہونا چاہیے تھا اتنے پھیلاؤ میں رکھا، جتنی وسعت میں ہونا چاہیے تھا اتنی وسعت میں رکھا۔ اللہ اسی کے اوپر سب کو قیاس کر الذی خلق، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ پوری دنیا کا نظام، یہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ چاند کا آنا اور چاند کا کم ہونا اور بڑھنا، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ آسمان کے اندر اجرام فلکی، یہ زمین کے اندر پھیلے ہوئے تمام معاملات، الذی خلق فسوی، ان تمام کے تمام کا خالق بھی میں ہوں اور مسوی بھی میں ہوں۔ اللہ کنتم خیر امہ، بہترین عقیدے کے حامل
یہ امت ہے جو عقیدہ اس امت کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ میں ایک اور بات آپ سے آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں کرنا چاہوں گا۔ خیر امہ اس حوالے سے بھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ایسی قومیں آباد ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اہل الکتاب ہے، یہودی ہیں اور عیسائی، آپ ذرا ان کے پاس جائیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے کوئی ان سے سوال کرے کہ ہم نبی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات پر اس طرح تو ایمان رکھتے ہیں جس طرح قرآن نے کہا اور حدیث نے کہا، چلے ہم آپ کی طرح ایمان لانے کے لیے تیار ہیں حضرت موسیٰ پر۔ ذرا آپ سے درخواست اور گزارش ہے، ہمیں یہ بتلائیے کیا آپ کے پاس نبی موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت محفوظ ہے؟ ان کی زندگی کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ عیسائیوں کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نبی رسول پیغمبر مانتے ہیں اس طرح جس طرح قرآن نے کہا، احادیث نے کہا، لیکن چلیے کچھ دیر کے لیے ہم آپ کی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی اس طرح کے نبی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی جو بھی، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کی پوری سیرت کا ریکارڈ موجود ہے، زندگی ہے آپ کے پاس موجود ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ریکارڈ ان کے پاس کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے جو تفصیلات قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، ان کی تمام مذہبی کتابوں کے اندر وہ تفصیلات موجود نہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے یہ سوال کریں کہ ہم جس نبی رسول کو مانتے ہیں کیا ہمارے پاس اس نبی کی زندگی محفوظ ہے؟ تو ہم جواب دیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس آخری نبی کی پوری زندگی کو رول ماڈل بنا دیا۔ کیوں کہا؟ کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ آپ کی آنکھوں کا دیکھنا، آپ کے کانوں کا سننا، آپ کی زبان کا بولنا، آپ کے ہاتھوں کا پکڑنا، آپ کے قدموں کا چلنا، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں، اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں پروگرامز کے اندر بھی، کانفرنسز کے اندر بھی، دروس کے اندر بھی، کہ کنتم خیر امہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت دنیا کا سب سے معروف انسان لوگ کس کو جانتے اور سمجھتے ہیں؟ جو امریکہ کا صدر ہے، اور ہے بھی سب سے معروف وہی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، مووی میکرز موجود ہیں، ترقی یافتہ دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ترقی کا زمانہ ہے۔ اچھا اسے نوٹ کیا جائے، اس کا دورہ کہاں جا رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، کیا اس نے بیان دیا، کیا اس نے بیانیہ جاری کیا، نوٹ کرنے والے اسے نوٹ کر رہے ہیں، لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں، مووی میکرز اس کو ریکارڈ میں لے کے آ رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج سے محض 14 دن قبل جو اس نے ایک دن گزارا، مووی میکرز موجود تھے، فوٹوگرافرز موجود تھے، اسے نوٹ کیا جا رہا تھا۔ دنیا کا کوئی انسان اس کے 14 دن پہلے 24 گھنٹے کا ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا۔ 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کہاں تھا، 3 بجے کہاں تھا، 4 بجے کہاں تھا، 5 بجے کہاں تھا، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 بجے کیا کرتا رہا، کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا۔ پر قربان جائیے 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں قبل زمین کے سینے پر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اللہ آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہم سے پوچھے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ابھی درس کے بعد آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو، وہ سوال کرے کہ حافظ صاحب بتائیے
رسول اللہ کے سونے کا طریقہ کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دوں. کھانے کے آداب کیا تھے، میں حدیث کے حوالے سے بیان کر دوں گا. کوئی مجھ سے پوچھ کے تو دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا پورا ریکارڈ کیا تھا. اللہ کی قسم آپ کی ایک ایک ادا ہمارے پاس محفوظ ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے نا مغرب کے لوگ ناقدین، وہ سر پکڑ کے بیٹھے پریشان ہیں. دو باتوں پہ پریشان. پتہ کس بات پہ؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان دنیا کے اندر بڑی عجیب قوم ہے، بڑی عجیب قوم ہے. حیران. اور آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. پتہ کس بات پہ حیران ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر واحد قوم ہے، واحد قوم ہے پوری دنیا میں، اور انسانیت کی تاریخ کے اندر کوئی قوم نہیں ملتی کہ صرف ایک انسان اور صرف ایک شخص کی ساری زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے علماء بیٹھے ہیں. بات سمجھیں گے، ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس کے اقوال، اس کے فرامین، اس کے ارشادات، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی زندگی کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے صرف ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگی کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے. نہیں سمجھے؟ اسماء و رجال کا ایک علم ہے. راوی جو احادیث بیان کرتے ہیں، ہمارے محدثین نے، ہمارے اسلاف نے 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے، ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تاکہ پتہ چلے جو حدیث بیان کرنے والا وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھتا رہا، اس کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون تھے، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا. پھر حکم لگایا یہ جو ہے یہ حدیث بیان کرے تو قابل قبول نہیں، یہ بیان کرے تو یہ کذاب ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بیان کرے یہ سیکھا ہے، یہ اوسق ہے. راویوں کی پوری زندگی کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. کہا یہ عجیب قوم ہے، ایک انسان کی زندگی کے حفاظت کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کرتے. کنتم خیر امہ، بہترین امت یہ ہے کہ جو کچھ اس امت کے پاس موجود ہے دنیا کے نقشے پہ کسی کے پاس نہیں ہو. یہاں ایک بات سمجھ لیں. دوسری بات جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، پتہ کیوں پریشان ہے؟ اب ان کے پاس ہسٹری موجود ہے، تاریخ موجود ہے اقوام عالم کی، انہوں نے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کی قوموں کا مطالعہ کیا. ایک تاریخ کہ چائنا کے اندر آج جو قومیں آباد ہیں، آج سے 50 سال پہلے جو قوم آباد تھی اس کی تہذیب کیا تھی، 100 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کی تہذیبیں کیا تھی، 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال ایک پورا شجرہ موجود ہے کہ ان قوموں کی ہسٹریاں کیا ہیں، ان کے عقائد، نظریات، تہذیب، تمدن کیا تھی. پوری دنیا کی قوموں کا انہوں نے مطالعہ کیا تو اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ کہتے ہیں ہم نے اقوام عالم کا مطالعہ کیا، تاریخوں کو پڑھا، قوموں کی تاریخوں کو پڑھا، پوری دنیا کی قوموں میں سے بہترین کردار کے مرد اور بہترین کردار کی عورتیں اگر کسی قوم کے پاس موجود ہیں تو مسلمانوں کے پاس موجود. پھر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تاریخ پڑھ چھوڑی ہے لیکن پوری دنیا کی تاریخ کے اندر ہمیں صحابہ اکرام جیسا نہ کہیں کردار نظر آیا اور صحابیات جیسا کہیں کردار نظر ہی نہیں آیا. بہترین کردار کے مرد اسی امت کے پاس. پھر اگر یہاں تک بات کہتے تو بات اتنی عجیب نہیں تھی کہ واقعی صحابہ اکرام کے کردار کو تو قرآن بیان کرتا ہے، حدیث بیان کرتی ہے، اور 1400 سال سے مسلمان بیان کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی آگے بڑھتے. وہ کہتی ہے ہم نے بڑے حملے کیے، بڑے اٹیکس کیے مسلمانوں کے اوپر، گندگیاں پھیلائیں، بڑے سیلاب ہم نے بھیجے فحاشی کے، عریانی کے، نوجوان نسلوں کو بگاڑا، یہ بگڑے بھی، ان کی عورتوں کو بگاڑا، یہ بگڑے بھی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے؟ وہ آج سے کئی دہائیاں، شاید ہم دنیا کے اندر بھی نہیں آئے تھے
تب سے وہ پروپیگنڈا ہی چل رہے ہیں مسلمانوں کے اندر فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو عام کیا جائے۔ میں آج سے 2-3 دہائیاں پہلے آپ کو لے کے جاتا ہوں، بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں 2-3-4 دہائیاں پہلے جو سکرین کے اوپر وہ لوگ مووی چلاتے تھے ان کی سٹوری کیا ہوتی تھی؟ پورا گھرانہ بیٹھا ہے، بیٹیاں بیٹے، بھائی بہن، ماں باپ سب بیٹھے ہیں، سکرین چل رہی ہے۔ میں آج سے 30-40 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ سکرین کے اوپر ایک نوجوان لڑکی آتی ہے، نوجوان لڑکا آتا ہے، دونوں کا معاشقہ شروع ہو جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر پورے کے پورے خاندان کی ہمدردیاں ان دونوں کے ساتھ، لاشعوری طور پر ماں اور باپ کو بطور ویلن پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ماں اور باپ بیٹی کو غلط کام سے روکتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے لاشعوری طور پر ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکی اٹھتی ہے رات کو اور چھپ کر اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جاتی ہے، تو سب کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں لاشعوری طور پر، کہیں اس کے باپ کی آنکھ نہ کھل جائے، کہیں اس کی ماں جو ہے وہ بیدار ہو کے اسے پکڑ نہ لے، کہیں اس کا چچا نہ اس کو دیکھ لے۔ ماں باپ کو بطور ویلن پیش کیا جا رہا اور ایک فاحش کردار کو بطور ہیرو پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب دونوں کا فلم کے اینڈ میں ملاپ ہوتا ہے، فلم کا ڈی اینڈ ہو جاتا ہے۔ اسلام محبت سے روکتا نہیں، اسلام پیار سے روکتا نہیں۔ اسلام کہتا ہے محبت کرو، پیار کرو، لیکن کب؟ نکاح کے بعد کرو اور ساری عمر کرو۔ لیکن یہاں کیا ذہن کے اندر رکھا گیا کہ نکاح سے پہلے ایک محبت کا تصور ہے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہیاں آئیں وہ آپ کی اور میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہم نے کئی دہائیوں سے ان کے اوپر حملے کیے، ان کے اوپر اٹیکس کیے، ہم نے ان کے اوپر کبھی نیٹ کا گند پھینکا، کبھی ان کے اوپر یوٹیوب کا گند پھینکا، کبھی ہم نے ان کے جیبوں کے اندر موبائل کی گندگیاں دی، پھر نہ جانے کیسے کیسے گندے پیکیجز ان کو دیے، سستا کر کے گند ان کے جیبوں کے اندر پھیلا۔ یہ بگڑے بھی، یہ خراب بھی ہوئے، یہ راہ راست سے بھٹکے بھی، ان کے دوپٹے اترے بھی، ان کی چادریں اتری بھی، یہ برہنہ وجود ناچے بھی، سب کچھ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس گئے گزرے دور کے اندر بھی بہترین کردار کے مرد اور بہترین کردار کی عورتیں اگر کسی امت کے پاس موجود ہے تو مسلمانوں کے پاس ہی موجود ہے، کہیں نہیں ہے۔ بہترین کردار یہ ہے کنتم خیر امہ۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی بہترین کردار کے مرد اگر آپ کو پاکیزہ ترین مرد کہیں ملیں گے تو اس امت کے پاس ملیں گے۔ پاکیزہ ترین عورتیں اگر آپ کو کہیں نظر آئیں گی تو کہاں نظر آئیں گی؟ الحمدللہ پردے کی آڑ کے اندر حیا اور شرم کا پورا کردار ادا کرتی مسلمانوں کے پاس ہے، کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہ معنی ہے کنتم خیر امہ، یہ امت محمد تو بہترین امت ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کنتم خیر امہ، کیا اس خیر امہ، اس بہترین امت کو زیب دیتا ہے کہ جس کے پاس قرآن جیسا اصول اور قانون موجود ہو، حدیث جیسی جس کے پاس بہترین کتاب اور بہترین سیرت موجود ہو، بہترین ہسٹری اور تاریخ اس کے پاس موجود ہو، کہ ہم کو زیب دیتا ہے اتنا کچھ اپنے پاس ہونے کے باوجود ان مغربی لوگوں کے پیچھے چلے، ان کا کہا مانیں؟ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ان کی تہذیبوں کو گلے لگائیں، ان کے اطوار، ان کے ادوار اور ان کے رواجوں کو ہمیں زیب دیتا ہے؟ قطعاً زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا، وہ کلچر جو کسی تمدن کے اندر نہ ڈھلے وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے، وہ تمدن جو کسی تہذیب کے اندر نہ ڈھلے وہ تمدن بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تہذیب جو کسی ریاست کی شکل اختیار نہ کرے وہ تہذیب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم تو کلچر پہ گرے ہوئے۔ اسلام نے ہم کو سلو فوڈ کا کلچر دیا، ہم نے فاسٹ فوڈ کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو حیا اور شرم کا کلچر دیا، ہم نے ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو اپنایا۔ اسلام نے ہم کو سادگی کا کلچر دیا، ہم نے اسراف، تفسیر اور فضول خرچی کا کلچر اپنایا۔ اسلام نے ہم کو عبادت اور بندگی کا کلچر دیا، ہم نے آوارگی کے کلچر کو اپنایا۔
اسلام نے ہم کو اس دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کو سدھارنے کا کلچر دیا، ہم نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کے پیچھے کھپ جانے کا کلچر اپنایا۔ کنتم خیر امہ۔ اچھا، یہ ساری قباحتیں پیدا کیوں ہوئیں؟ آخری بات، یہ باتیں بڑی سمجھنے کے لائق۔ یہ قباحتیں کہاں سے آ گئیں؟ امت محمد جس کے پاس ایک بہترین کردار، بگڑی کیوں؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ چلے میں اس کی وجہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ آپ کا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پورے اسلامک ورلڈ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پورا اسلامک ورلڈ اکٹھا کریں اور پورے اسلامک ورلڈ کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ میں رکھیں اور ان کا جائزہ لیں اور ان کا مشاہدہ کریں، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جن کو سادہ قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ چھونے پکڑے، الگ کرتے، سائڈ پر رکھتے۔ اب جن کو سادہ قرآن پڑھنا آتا ہے ناظرہ، ان کو لے تو ان میں سے آپ کو ان کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو سادہ قرآن تو پڑھنا آتا ہے لیکن ترجمہ نہیں آتا، وہ زیادہ ہیں۔ اچھا، انہیں پکڑ لیں، سائڈ پہ کر لیں۔ جن کو ترجمہ آتا ہے نا، ان کو لے لیں تو ان میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے کہ جن کو ترجمہ تو آتا ہے، معنی مفہوم تفسیر نہیں آتا، انہیں بھی الگ کر دیں۔ پھر جن کو ترجمہ بھی آتا ہے، معنی مفہوم تفسیر بھی آتا ہے، ان کو اکٹھا کریں تو ان میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتے، انہیں بھی الگ کر دیں۔ اب پورے اسلامک ورلڈ میں، پوری دنیا کے اندر وہ مسلمان کہ جن کو سادہ ناظرہ پڑھنا بھی آتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر، معنی اور مفہوم بھی آتا ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو آپ کو ملیں گے اور نظر آئیں گے۔ یہ ہوا ہے، یہ ہوا۔ یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، کنتم خیر امہ، اس خیر امہ نے اپنے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مجھے بتائیں۔ پورے ملک میں جائیں، ہم جاتے رہتے، ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے ملک کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں پروگرامز کے حوالے سے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں۔ آپ بھی جاتے ہیں، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ بصیرت والے، فہم والے اور سمجھدار لوگ بیٹھے۔ مجھے دنیا کا کوئی تعلیمی ادارہ ایسا دکھا دے، پاکستان کی مثال دیتا ہوں، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ دکھا دے۔ ہمارے ہاں نا مٹھائی تقسیم ہوتی، بانٹتے ہیں لوگ محلے میں، مسجد میں، یہ مٹھائی کھائیں منہ میٹھا کریں، کس بات پہ؟ کہ بچے نے قرآن مکمل کر لیا۔ بانٹتے ہیں نا مٹھائی، بانٹنی چاہیے، اچھی بات ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اچھا، بچے نے قرآن مکمل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچے نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیا، ایک۔ اور دوسرا معنی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، اس کا قرآن مکمل ہو گیا۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ اور اسکول جہاں بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جاتی، ایسی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو اردو کے علاوہ دوسری زبان کے اندر ہے، بچہ وہاں پڑھنے جاتا ہے اور وہ محض الفاظ رٹ کے واپس آتا ہو اور پوری کتاب ماں کو سنائے اور ماں کہے کہ باچے میرے بچے کی کتاب مکمل ہو گئی۔ میں پہلے دن کی مثال دیتا ہوں، بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے، کتاب انگلش کی پڑھتا ہے، وہ گھر آئے ماں سے کہے APPLE ایپل، CAT کیٹ، DOG ڈوگ، ELEPHANT ایلیفینٹ۔ ماں کہے گی بیٹا یہ کیا؟ APPLE ایپل، تو نے ایپل کہہ دیا، مجھے بتا اس کا معنی کیا ہے؟
جب تک بچہ ماں اور باپ کو یہ نہ کہہ دے APPLE ایپل، ایپل میں نا سیب، CAT کیٹ، کیٹ میں نے بلی، DOG ڈوگ، ڈوگ میں نے کتا، ایلیفینٹ، ایلیفینٹ میں نے ہاتھی، جب تک وہ ترجمہ نہ بتائے، جب تک وہ معنی مفہوم نہ بتائے، ماں اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ اس اسکول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس استاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بچے کو الفاظ رٹانے کے لیے نہیں بھیجا، اس کو معنی مفہوم آئیں گے تو اس کی کتاب مکمل ہوگی۔ دکھ کی افسوس کی بات یہ ہے کہ بچے نے بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا، ترجمہ اس کو بسم اللہ کا بھی نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں قرآن مکمل ہو گیا، اور میری انگریزی کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل نہ ہو، فارسی کی کتاب ترجمے کے بغیر مکمل نہ ہو، میرا قرآن ترجمے کے بغیر کیسے مکمل ہو گیا؟ وہ سلوک جو ہم دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کے ساتھ برداشت نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ اس امت نے کیسے برداشت کر لیا؟ کنتم خیر امہ، یہ ہوا اس امت کے ساتھ۔ پتہ ہے قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ نے، وہ حدیث میں آتا ہے نا، بندہ جب کھڑا ہوتا ہے پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کیا کہتے ہیں؟ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ کسے کہتے ہیں؟ ملائکہ سے۔ اس تو دیکھا میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، معروف حدیث۔ اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، اب تو اس نے ثنا خوانی بھی کر دی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھا اور آگے بڑھا، بزرگی بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک تیری حمد کر کے، تیری ثنا خوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کر کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد صرف تیری عبادت ہوگی، آج کے بعد تجھی سے مدد مانگوں گا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بندے، تو نے میری حمد کر دی، میری ثنا خوانی کر دی، میری بزرگی بیان کر دی، جب آج کے بعد تو میرے سامنے جھکے گا، میری عبادت کرے گا، مجھے سے استعانت کرے گا، اب مانگ کیا مانگتا ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ 4 چیزیں مانگتا ہے، 4 چیز، غور کرے سے۔ پہلی چیز اہدی، اللہ مجھ کو ہدایت چاہیے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا رستہ چاہیے ماضی میں جن کے اوپر آپ کے انعامات کی برسات ہوتی رہی اور بارشیں ہوتی رہی، یعنی انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین کا راستہ چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ماضی میں جن قوموں پر آپ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا، جن کے اوپر ٹڈیوں کے عذاب آتے رہے، جوؤں کے عذاب آتے رہے، مینڈکوں کے عذاب آتے رہے، خون کے عذاب آتے رہے، پانیوں کے سیلاب آتے رہے، جن کے اوپر پتھروں کی برسات ہوتی رہی، جن کے چہرے بندر و خنزیر کے چہروں میں تبدیل کیے جاتے رہے، جنہیں زندہ زمین میں دھنسایا جاتا رہا، اللہ مجھے ان کے راستے پہ نہیں چلنا۔ ولا الضالین، اے اللہ ماضی میں جو قومیں گمراہ تھی میں نے ان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تمہیں ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، تو منعم علیہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو مغضوب علیہ لوگوں کی راہ سے بچنا چاہتا ہے، ولا الضالین، اور جو قومیں گمراہ تھی تو ان کے راستے سے بچنا اور محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کا جواب پھر یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ان تمام چیزوں کے لیے پھر یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ اب یہ کتاب، اس میں ہدایت بھی، صراط مستقیم بھی، یہ کتاب صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ لوگوں کی راہ بھی بتائے گی۔ ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر غیر المغضوب علیہم کا پورا تذکرہ موجود ہے، تمہیں بچا کے رکھے گی۔ ولا الضالین، ہاں ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر پورا ڈیٹا موجود ہے کہ ماضی میں کون کون سی قومیں کیسے کیسے گمراہ ہوئی۔ ولا الضالین، پورا ڈیٹا موجود ہے۔ ذالک الکتاب، تیرے تمام سوالوں کا جواب پھر یہ کتاب۔
اور ہم نے جو اس کتاب کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے۔ اچھا ہوا پتہ کیا ہے؟ اس امت کے ساتھ یہ ہوا ہے، خیر امہ کے ساتھ، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھائی سفر کے لیے نکلتا ہے، ہم اکثر نکلتے ہیں، پروگرام پہ پہنچے تو بھائیوں سے کہتے ہیں بھی پہنچنا کہاں ہے، تو بھائی بسا اوقات نا ہمیں آگے سے کہتے ہیں رکیں، ہم فوراً سے پہلے آپ کو نقشہ بھیجتے ہیں، لوکیشن سینڈ کرتے ہیں، وہ نقشہ ہوتا ہے، روڈ میپ ہوتا ہے، لوکیشن آتی ہے، روڈ میپ، آپ ایک منزل تعین کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے، نقشہ روڈ میپ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس روڈ میپ کو اوپن کرتے ہیں، سفر شروع کر دیتے ہیں، اچانک دوران سفر آپ کا وہ روڈ میپ گم ہو جاتا ہے، موبائل پہ لوکیشن تھی، اس کی بیٹری آف ہو گئی، یا موبائل ہی گر گیا، ٹوٹ گیا، یا آپ کے پاس باقاعدہ نقشہ روڈ میپ موجود تھا وہ کہیں گم ہو گیا، پھٹ گیا، کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ، وہ راستہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں؟ اب مجھے یہ بتائیں، جس سے آپ راستہ پوچھیں اگر وہ خود بھٹکا ہوا ہو تو آپ کو راستہ کیا دکھائے گا؟ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ اس امت کے ساتھ یہی ہوا ہے، ہمارا روڈ میپ تھا قرآن، روڈ میپ تھا حدیث، ہمارا روڈ میپ تھا آسمانی شریعت، منزل تھی سیدھا جنت، ہم اسی کے اوپر چل رہے تھے، اچانک چلتے چلتے یہ روڈ میپ ہمارا گم ہو گیا، قرآن الماری میں بند ہو گیا، سیرت کا مطالعہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا۔ اب ہوا کیا؟ ہم پھر گئے مغرب کے ان لوگوں کے پاس، ان عیسائیوں کے پاس، ان امریکنز کے پاس، جا کے ان سے پوچھتے رہے کہ زندگی کیسے بسر کریں، ہمارا ہیئر سٹائل کیسے ہو، ہم اپنی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کریں، کیسے منائیں۔ ہم نے ان کو فالو کیا، بتاؤ جو قوم خود غیر المغضوب علیہم ہیں، جو خود والضالین ہیں، جو خود بھٹکے ہوئے ہیں، جو خود گمراہ ہیں، اور مجھے اور آپ کو کیا راستہ دکھا؟ ہمیں روڈ میپ کھولنا ہوگا، اپنا نقشہ کھولنا ہوگا، ہمیں دوبارہ لوٹنا، کنتم خیر امہ، اللہ کہتے تم بہترین امت ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہے، ہمیں لوٹنا ہوگا، قرآن کھولنا ہوگا، احادیث کو کھولنا ہوگا، سیرت کو پڑھنا ہوگا، یہی وہ روڈ میپ ہے، یہی وہ نقشہ ہے جو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر کھڑا کر کے منزل تک پہنچا سکتا ہے، وگرنہ جب تک ان کے پیچھے چل رہے ہیں حالات آپ کے سامنے۔ جب سے امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑا ہے، حدیث کو چھوڑا ہے، اور ان کے کلچر کو اپنایا ہے، ان کی تہذیب کو اپنایا ہے، انہوں نے تو مارا ہی مارا ہمیں، وہ تو دن رات پٹائی کر ہی رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے آئے دن ایسے ایسے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ابھی ایک مصیبت اور پریشانی سے جان نہیں چھوٹتی کہ دوسری مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ابھی اسے حل کر کے فارغ نہیں ہوتے کہ تیسری مصیبت آئی کھڑی ہوتی ہے۔ پوری امت مسلمہ کبھی کسی جنگ میں ماری جا رہی ہے، کبھی کسی زلزلے کے اندر تباہ ہوئی، کبھی کسی سیلاب نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ دنیا کے انسانوں، یہ زمین جس کے اوپر تم آباد ہو، اس زمین کے نیچے میں رب نے اپنی نعمتیں بھی چھپائی ہیں، رحمتیں بھی چھپائی ہیں، برکات بھی رکھی ہیں، اسی زمین کے نیچے میں نے اپنے عذاب بھی چھپا رکھے ہیں۔ یہ آسمان جو تمہیں چھت دکھائی دیتا ہے، اس آسمان پر میری رحمتیں موجود ہیں، برکتیں موجود ہیں، اسی آسمان پر میرے عذاب بھی موجود ہیں۔ اس زمین کے نیچے سے نباتات اگتے ہیں، کھیت اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، اسی زمین کے نیچے پانی موجود ہے، پیٹرول کی نعمت موجود ہے، اسی زمین کے نیچے معدنیات موجود ہیں، اسی زمین کے اندر زلزلے بھی موجود ہیں، لاوے بھی موجود ہیں، آگ بھی موجود ہے۔ یہ آسمان جو ہم کو چھت نظر آتا ہے،
اس آسمان سے ایسی بارشیں بھی ہوتی ہیں کہ جس سے زمین کا سینہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں کی بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں، موسم کھل جاتا ہے، فرشتے موجود ہیں جو اہل ایمان کے مددگار بن کے زمین پہ اترتے ہیں۔ لیکن اسی آسمان کے اوپر ایسی بارشیں موجود ہیں جو سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی، جو طوفان کی شکل اختیار کر جاتی، جس سے بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، جس سے شہروں کے شہر بے آباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین کے زلزلوں کو، زمین کے لاؤں کو، آسمان کی برساتوں اور بارشوں کو، ان طوفانوں کو، ان سیلابوں کو ایک ہی آہنی دیوار ہے جو روک سکتی ہے، وہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ جب کسی قوم کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، میں آسمان کے سارے عذاب روک لیتا ہوں، زمین کے سارے عذاب روک لیتا ہوں، اور آسمان اور زمین کی ساری برکت اور رحمتوں کو اس قوم کے اوپر کھول دے گا، کھول کے رکھ دے۔ اللہ روٹھے ہوئے، کھولیے اس نقشے کو، اس روڈ میپ کو۔ کنتم خیر امہ، بہترین امتیں، ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کفار کی نقل کریں، یہود کی نقل کریں، عیسائیوں کی نقل کریں، ہم اللہ سے دور ہوں، عبادت سے دور ہوں۔ کنتم خیر امہ۔ کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا، شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ